الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ لڑتے ہیں اللہ تعالی کے راستے میں تو قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے جو سچا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا تم خوشخبری حاصل کرو اپنی بیع پر، یعنی تجارت پر، جس معاملے پر تم نے بیع کی ہے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 مع ترجمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 111 ان 24 یا 26 آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ ہے جن پر دشمنان اسلام کو اعتراض ہے، اور ان کی طرف سے یہ الزام ہے کہ اس جیسی آیات سے دہشت گردی پھیل رہی ہے اور دینی مدارس کے بچے دہشت گرد نعوذ باللہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ آیات یا اس جیسی آیات قرآن مجید میں جو موجود ہیں، ان آیات کے سلسلے میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ آیات مخصوص حالات کے حساب سے اور خاص اشخاص کے لحاظ سے نازل ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ احقر ہی سے ان آیات کی تفسیر سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان آیتوں میں مومنوں کو اور مسلمانوں کو دشمنان اسلام کو قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے وہ عام لوگ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مراد ہیں جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ ان دشمنان اسلام سے لڑنے کا اور ان سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 111 کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کریمہ میں ان مجاہدین کی
یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعریف بیان کی، جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کا سودا کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنت کے بدلے۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں 70 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور یہ 70 لوگ جن میں خواتین بھی شامل تھیں عقبہ میں حاضر ہوئی۔ عقبہ یہ وہ جگہ ہے یا منی کا ایک پہاڑ کا حصہ ہے جس کا نام عقبہ ہے، وہاں پر یہ حضرات موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد حمایت و نصرت کا وعدہ لیا تھا، مدد کا وعدہ لیا تھا کہ ہم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئیں گے تو تم مسلمانوں کی حمایت کرو گے، مدد کرو گے۔ ان 70 صحابہ میں سے بعض لوگوں نے، جیسا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مفسرین بیان فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صاف صاف بتا دیجئے کہ آپ کی شرائط کیا ہیں جن کو ہم پورا کر سکیں، پھر بعد میں کوئی شکایت نہ ہو۔ تو اس پر نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ میری جو صاف اور واضح شرطیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے اور اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ پھر میرے بارے میں تمہارے لیے یہ شرط ہے کہ تم میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی جانوں اور اپنے مالوں اور اپنی اولاد کی، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح تم میری حفاظت کرو گے۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، اگر ہم ان شرائط کو پورا کر دیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور وہاں پر موجود تمام صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر اس کے بدلے ہمیں جنت ملے گی تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا سودا ہے، اس سودے کو کبھی ہم ختم کرنا نہیں چاہیں گے، کبھی فسخ کرنا نہیں چاہیں گے، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ آپ مکے سے ہجرت کیجئے، مدینہ منورہ تشریف لائیے، آپ کی ہم اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ نہ صرف انہوں نے اس پر بیعت کیا بلکہ بزرگوں اور عزیز دوستوں کر کے بتایا، اپنی جانوں، مال اور اولاد سے زیادہ حضور پر وہ قربان ہو گئے اور حضور کی انہوں نے حفاظت کی۔ تاریخ اس کے اوپر گواہ ہے۔ اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جس میں ان مجاہدین کی اور ان صحابہ کی اور ان صحابیات کی تعریف بیان کی گئی کہ انہوں نے کتنا اچھا سودا کیا، اس لیے کہ یہ جان ایک حقیر شے ہے، اور ہمارے پاس جو مال ہے وہ فانی ہے، وہ فنا ہو جانے والا ہے، اور اس کے بدلے میں آخرت ہے، اس کے بدلے میں دائمی جنت ہے، جس جنت میں اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا، یا جن نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا، یا جن نعمتوں کے بارے میں کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک آیا، ایسی نعمتوں کے بدلے میں اپنی جان کو، اپنے مالوں کو قربان کرنا کتنا سستا سودا ہے اہل ایمان و اسلام کے لیے اور مجاہدین کے لیے اور اسی طرح ان انصار کے لیے۔ تو یہ آیت کریمہ ان مجاہدین کے بارے میں، ان انصار کی تعریف کے بارے میں اور ان ظالموں کے خلاف نازل ہوئی ہے
جنہوں نے 13 سال تک صحابہ کا جینا مشکل کر دیا تھا، اور جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور ان کو اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر چلنے نہیں دے رہے تھے، نہ چھپ کر نہ کھل کر، ہر آن ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تو ان کے خلاف جو کھڑے ہو گئے تھے اور پیغمبر اسلام کے جو حفاظت کی ذمہ داری لے رہے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ علی الاطلاق یا ایسے ہی سب کے بارے میں نہیں ہے کہ جن کو چاہو مار دو پھر اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ یہ تو گویا کہ اس معنی میں جہاد ہے۔ اور جہاد کیوں ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے، جہاد ہوتا ہے ان مخالفین کے لیے جو دھرم پر چلنے کے لیے نہیں دیتے ہیں لوگوں کو، جو خود دہشت گرد ہوتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور فتنہ اور فساد کے خوگر ہوتے ہیں اور فتنہ اور فساد کے عادی ہوتے ہیں۔ ان فسادیوں کو کچلنے کے لیے اور ان فسادیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد قیام امن و امان کے لیے ہوتا ہے، ختم فساد کے لیے ہوتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، مطلقاً لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ تو ظالموں کے خلاف ہوتا ہے، اور یہ مذہب کے حق ہونے کی اور سچ ہونے کی واضح اور کھلی دلیل ہے کہ حق مذہب وہی ہوتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ اس میں یہی تو بات کہی گئی۔ دیکھیے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ، وہ مارتے ہیں، ظالموں کو قتل کرتے ہیں، وَيُقْتَلُونَ، خود بھی قتل ہوتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سودے کو اتنا پکا بتایا کہ ایمان کے لیے اللہ کے راستے میں جو اس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا اور اس کو یقین دلایا، وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور یہ اللہ کے ذمے ہے کہ تم جو ہے اس طرح اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ تو پھر اللہ تعالی تمہیں جنت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اور اس میں ایک عجیب بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید خود آگے کہتا ہے کہ یہ بات جو یہاں پر قتل و قتال کی کہی گئی ہے صرف قرآن میں ہی موجود نہیں ہے، صرف کلام اللہ میں ہی موجود نہیں ہے، مسلمانوں کی ہی کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن مجید آگے کہہ رہا ہے تورات میں بھی یہ بات ہے، انجیل میں بھی یہ بات ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا انجیل سے اس جیسی باتیں ہٹا دی گئیں، انجیل تحریف کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اس میں باتیں ضرور موجود تھی۔ آگے آیت موجود ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ، یہ بات تورات میں بھی ہے، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ پھر اللہ مزید یقین دلا رہے ہیں، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعْيَاتُمْ بِهِ، لہٰذا تم اپنے اس سودے پر بشارت حاصل کرو، اپنی اس تجارت پر خوشخبری حاصل کرو، جیسا کہ دوسری آیتوں میں بھی یہ بات کہی گئی ہے۔ بَعْيَاتُمْ بِهِ، جس معاملے پر تم نے بے کیا ہے، سودا کیا ہے، یہ بہت عظیم سودا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ حقیر جانوں کے بدلے میں اور فانی مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا کیا گیا، اس سے عظیم کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال محترم ناظرین، اس میں بھی مخالفین
میں جو اعتراض کرتے ہیں وہ اسی پر ہے، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، مسلمان قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، خود قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ یہ مطلقت نہیں ہے کہ جسے چاہا چوراہا پر پکڑ دیا اور اس کا سر قلم کر دیا، نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو دین پر چلنے نہیں دے رہے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم اور ستم کر رہے ہیں، جو ظالم ہیں اور جو ہے غنڈے قسم کے ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف اس طرح مسلمانوں کو کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا، اور اس کا خاص پس منظر ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔